فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کہتے ہیں ان کے ساتھ جب کسی بڑے گھر میں جاتا تھا نا, بہت کروڑ پتی مالدار کے گھر میں, تو میری طبیعت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ کیا دنیا کی عیاشی اور اتنا فانوس اور یہ کیا ہے یار. کہتے ہیں میری طبیعت پہ کیا ہوتا تھا, ایک بوجھ. کہتے ہیں لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ یہ بوجھ ہونا اس کی علامت ہے کہ مجھ میں ابھی کمال پیدا نہیں ہوا ہے, میں دنیا کو لفٹ کرا رہا ہوں. تبھی ان چیزوں سے طبیعت پریشان ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی تو یہ بوجھ کیا ہو جائے گا, ختم. اس لیے کہ پھر اس کی ویلیو نہیں رہے گی. تو کسی کے پاس جھونپڑی ہے, کسی کے پاس بنگلہ ہے, کوئی زیادہ اس میں فرق بولو, بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو کیا ہو جائے گی, برابر ہو جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں بنگلے اور جھونپڑی کی ویلیو برابر ہے, تو کوئی اگر بنگلے میں رہتا ہے تو بیچ کے جھونپڑی خرید لے. وہ تو سہولت تو بہرحال بنگلے میں ہے نا, زیادہ سہولت کس میں ہے, بنگلے میں زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز کیا قابل فخر ہے, اتنی ویلیو ہے جتنی آپ اس کو دے رہے ہیں. ویلیو تو ہے, تبھی تو لوگ اس کے پیچھے مرتے ہیں. اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی دی جا رہی ہے کہ اس پہ رالے ٹپکانا شروع کر دیں, اس پہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے بہت اچھا ہے, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے کہ جتنی ٹینشن لی جا رہی ہے. یہ سمجھانا مقصد ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی نا, جو سادگی آپ کی زندگی میں, جو آپ کی زندگی میں غربت تھی, اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں میں, خوب سمجھ لیں. وہ غربت کسی مصلحت کی وجہ سے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی, وہ مقصود شریعت نہیں ہے. شریعت چاہتی یہ نہیں ہے کہ سارے اس اسٹائل کی زندگی گزاریں. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی آخری نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام قسم کے وہ الزامات یا وہ شبہات جو آپ کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, وہ تمام الزامات اللہ اپنے پیغمبر سے دور کرنا چاہتے تھے. کیونکہ جو شخص بھی جھوٹ بولتا ہے اس کے پیچھے دو مفاد ہوتے ہیں, یا تو جسمانی خواہش ہوتی ہے یا دولت کی لالچ ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کے پاس دولت آئی, صبح کو ساری صدقہ کر دی, شام کو کھانے کی روٹی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم یہ آج بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ نقل کفر, پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور مقصد اس کا کیا تھا, پیسہ اور معاذ اللہ عیاشی. تو وہ تو تھی نہیں آپ کے. یہ تو غیر مسلم بھی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے. تمام مورخین کا اتفاق ہے اس پر. تو یہ الزام نف, کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا, آپ کوئی اور آپشن تھوڑی ہے کسی کے پاس. دوسرا ہوتا ہے انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے, خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جیسے آپ دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو شہوت پرست ہوتے ہیں, ان کے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ بھاگ گئے, اس کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے نا, کہ بعض دفعہ پیسے کی لالچ نہیں ہوتی, شہوت کا بھوت دماغ پہ سوار ہوتا ہے. روحانی عاملوں کے ایسے بہت سارے کیس ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے نبی پر یہ الزام بھی کیا کر دیا, ختم. اس لیے کہ آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں, تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے, اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا. پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, 50 سال کی عمر میں, جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی صرف ایک کنواری, باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے, کنواری رکھ لیتے, اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا, کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں, تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا, دودھ کے دودھ پانی کا پانی, کہ بھئی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں, بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے, پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا, تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کی, تو وہی پادری پن آ جاتا, پادری والا حساب.
جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں, نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں, تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے ہم, لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے, فلاں نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں, نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ اس طرح کی نجی, سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاء اللہ سب بہت خوشی ہوئی, ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت والا انداز تھا اس میں کیا تھی, ایک بہت بڑی حکمت تھی. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں رغبت ہی نہیں رکھی ہے دولت کی, پیسے کی. تو اگر یہ شریعت کا حکم ہوتا, جیسے نماز نبی نے پڑھی, صحابہ کو بھی نماز کا حکم, منہ سے کمپلیٹ کر لیا کہ نا جملہ, صحابہ کو بھی نماز کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, صحابہ کو بھی روزے کا حکم دیا. صدقات و خیرات کیے, صحابہ کو بھی صدقات و خیرات کا حکم دیا. لیکن آپ نے خود غربت والی زندگی اختیار کی, صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا. حضرت عثمان مالدار تھے, آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اتنا بڑا بزنس کیوں ہے کہ تم 400 گھوڑے صدقہ کر رہے ہو. جو 400 گھوڑے, اس گھوڑا اس زمانے میں لینڈ کروزر تھا, بلکہ BMW تھا وہ, اور اونٹ اس زمانے میں گھوڑے سے بھی اوپر کی چیز تھی. 100 اونٹ, 200 اونٹ. جو 200 اونٹ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایک تاجر ڈونیشن کر رہا ہے 200 لینڈ کروزر, سمجھ لو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے. تو ہمارے نبی نے تو نہیں کہا کہ بھائی یہ تمہارے پاس جو اتنا پیسہ آ رہا ہے تم یہ اتنا کما کیوں رہے ہو, ہیں بھائی. حضرت عثمان مدینہ سے تھوڑی اتنا کما سکتے تھے, آپ کی تجارت دوسرے کنٹریز, امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا آپ کا. وہ بڑے بڑے تاجر لوکل بزنس میں اتنا نہیں کماتے, پہلے بھی نہیں کماتے تھے, آج بھی نہیں کماتے. جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. ایسے ایسے تاجروں سے میں ملتا ہوں نا, آپ کی سوچ, پہلے ہم سمجھتے تھے مالدار اس کو بولتے ہیں جس کی 6 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہو. ابھی جب ہماری ٹریولنگ ہوئی, لوگوں سے تعلقات ہوئے, ہم غریبوں سے بھی ملتے ہیں, مالداروں سے بھی ملتے ہیں. ایسے ایسے غریب نظر آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ بیچارہ گزارا زندہ کیسے ہے, اور ایسے ایسے مالدار ملتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی یہ 8-10 لاکھ ان کے لیے بزنس کلاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, جہاز میں یہ جہاز بھیج دیں گے, وہ صاحب میں آپ کے لیے الگ سے ایک جہاز بھیج رہا ہوں, آپ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کے آ جائیں اس میں. لیکن چونکہ آپ ہر طبقے سے ملتے نہیں ہیں نا, تو ایک درمیانی آدمی پھر جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ اتنا پاورفل ولیمہ اس سیٹھ نے کیا ہے, یہ تو اسراف ہے, تو وہ اسراف آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ ولیمہ غریبوں والا ہوتا ہے. وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے دوستوں سے, کیونکہ اس کی آمدن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ مسلم بکرا کھلانا ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو مسور کی دال کا سیرپ پلا رہا ہے, وہ دال بھی نہیں کھلا رہا. تو اس لیے جو ہے نا, ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکا کریں. اللہ نے بعض لوگوں کو بہت وسائل دیے, ان کے لیے یہ اتنا لاکھوں کروڑوں روپے نکاح پہ خرچ کر دینا یہ ان کا اسراف نہیں ہے. اسراف ہر ایک کا دوسرے سے کیا ہوتا ہے, یہ جو قرآن نے کہا ہے نا اسراف مت کرو, تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر شخص کی دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. ایک 50,000 والے کا اسراف الگ ہے, ایک 50 کروڑ والے کا اسراف کیا ہے, الگ ہے. کنجوسی بھی ہر ایک کی ڈیفینیشن مختلف ہے. 50,000 والا اگر 10 روپے صدقہ نہیں کرتا ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں. 50 لاکھ روپے والا تو 10,000 بھی صدقہ کرے گا پھر بھی کنجوس ہے وہ. اسراف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیں. اور تبذیر اسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ خرچ کریں جو خرچ کرنے کی ہے نہیں, ضائع کرنا شروع کر دیں آپ. تو اسلام میں ضائع کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کروڑ پتی آدمی نے ولیمہ کر لیا اپنا, اور اتنا کھانا مختلف قسم کا بنوایا, اور اتنا مہنگا کھانا, مہنگا ہوٹل, یہ اسراف نہیں ہے. لیکن وہ بلائے 4 آدمی ہیں, باقی سارا کھانا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ تبذیر ہے, یہ حرام ہے. اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہو. میں ایک دفعہ وہاں وہ طارق روڈ کی نہاری ہے نا, طارق روڈ نہاری ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا. ہم نہاری کے خلاف بیان کرتے ہیں, کھاتے پھر بھی ہیں, تو ان بیانات